الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. 8ویں پارے کے اخیر میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر چل رہا تھا اور اخیر میں قوم شعیب یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا. تو اب 9ویں پارے کے شروع میں بھی ابھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہی ذکر چل رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو دھمکی دی. کون سی دھمکی دی؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. کہ جو قوم کے سردار تھے، بڑے تھے، جو متکبرین تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو ملک سے، شہر سے نکال دیں گے، یا پھر یہ کہ تم گھر واپسی کر لو یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ. سیم وہی چیز جو یہاں کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اور انڈیا کے مسلمانوں کو جس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یا تو انڈیا چھوڑ کر چلے جاؤ یا گھر واپسی کرو. ٹھیک یہی معاملہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا. یعنی ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پچھلے مومنین کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں کیا کہا؟ یا تو آپ ہمارے مذہب کو واپس اختیار کر لیجئے، اور آپ کو کے جو ماننے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ہمارے مذہب کو آپ اختیار کر لیں، یعنی گھر واپسی کر لیں، یا یہ کہ ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، شہر سے نکال دیں گے. تو حضرت شعیب علیہ السلام اور مسلمانوں نے کیا کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے مذہب کو اختیار کر لیں. بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہی سے نجات دی ہے. ہم تو بت پرستی میں، شرک میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے شرک سے ہمیں نکالا اور ہدایت کی طرف اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہدایت کی طرف اور روشنی کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے مذہب کو دوبارہ اختیار کر لیں؟ بہرحال ان کی قوم نے جو ہے ان کا انکار کیا، کرتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہوں نے دعا کی کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، کہ یا اللہ آپ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے، اپنے حکم کے مطابق ان کی قوم کو زلزلے کے ذریعے ختم کیا، اور اپنے گھروں میں وہ قوم جو ہے ان کی اوندھے پڑے رہ گئی. اللہ کے عذاب، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے اور مسلمانوں سے ٹکرانے کا یہی انجام ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دستور بیان کیا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کسی قوم میں اللہ نے نبی کو بھیجا ہے اور پھر اس نبی کا لوگوں نے انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے اس قوم کو فقر و فاقے میں اور مصیبتوں میں گھیر دیتا ہے اور اس سے آزماتا ہے، تاکہ شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں ان پریشانیوں کی وجہ سے. لیکن جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں، یہ رجوع نہیں کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ اسی گمراہی میں مبتلا ہے، ابھی بھی انبیاء کو جھٹلا رہے ہیں، ابھی بھی انبیاء کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب اس مصیبت کو ہٹا کر انہیں نعمتیں دیتا ہے اور اس میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے اور خوشحالی دے دیتا ہے کہ شاید اب شکر کر کے اللہ کی طرف لوٹیں. لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ ایسی قوم اکثر کیا کرتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی یہی تو زندگی ہے، زندگی کا یہی دستور ہے، کبھی تنگ حالی ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی مصیبت ہے اور کبھی خوشی ہے. ہمارے پچھلے آبا و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب دونوں طریقے سے انہیں آزما لیتا ہے، اس کے بعد بھی وہ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو فوراً اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اچانک اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آتی ہے ایسے لوگوں پر. اس لیے اللہ رب العالمین سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس نعمت ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں، ہم سرکش نہ بنتے چلے جائیں کہ یہ نعمت ہم نے اپنے علم اور اپنی قدرت سے حاصل کی ہے اور کبھی یہ ختم نہیں ہونے والی، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اس نعمت کو خیر ہمارے لیے بنا، اس نعمت کو ہمیں عذاب کے طور پر اس نعمت کو ہمیں نہ عطا کر، بلکہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو داستان ہے اور جو واقعہ ہے فرعون کے ساتھ، اس کا ذکر شروع ہوتا ہے. یہاں پہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو مکالمہ ہوا، اس کا ذکر ہے.
اور فرعون کا مقابلہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور فرعون نے کس طرح ساحروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کروایا، اور کس طرح ساحروں نے اپنی رسیوں کو سانپ بنا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے سحر کیا، جادو کیا۔ پھر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیں، تو حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن گئی، اور وہ ایسا سانپ کہ تمام جادوگروں کے سانپ کو اس نے کھا لیا۔ تو جو جادوگر تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ جو ہے عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ معجزہ انہیں ملا ہے۔ تو جتنے جادوگر تھے وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مختلف معجزات دیے، ان میں سے دو بڑے معجزے جو تھے ان کا ذکر ہے۔ ایک تو یہی ہے عصا، لاٹھی، وہ اگر آپ علیہ السلام اگر کسی پتھر پر مارتے تو وہاں سے پانی کا چشمہ بہ پڑتا، اور سمندر پر جب انہوں نے مارا تو سمندر کے دو حصے ہو گئے۔ اس کے علاوہ ساحروں کے سامنے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی وہ لاٹھی۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا معجزہ ید بیضا ہے۔ ید بیضا کا کیا مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معجزہ یہ بھی دیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے نیچے رکھتے اور پھر اسے نکالتے تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگتا، روشنی بالکل ایک دم بہت تیز روشنی ہوتی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے ان کے ساتھ معجزہ تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے انہیں تسلیم نہیں کیا۔ جب جو ساحر آئے تھے، جتنے جادوگروں کو فرعون نے بلایا تھا حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، وہ لوگ تو کہنے لگے یہ حضرت موسیٰ جادو کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، لاٹھی سانپ بن جا رہی ہے، اور جو ہے یہ جو ید بیضا کا مسئلہ ہے یہ جادو ہے، سحر ہے۔ تو فرعون نے یہ کہا کہ جو ہے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، اور جو بڑے بڑے جادوگر ہو سکتے تھے، میجیشینز ہو سکتے تھے، ان کو جو ہے دعوت دی فرعون نے کہ سب آئے اور مقابلہ کریں، اور اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ جیت جائیں گے تو آپ ہمارے مقرب بن جائیں گے، قریبی ہو جائیں گے۔ تو میں نے جیسا کہ بتایا کہ جادوگر شکست کھا گئے، اور جتنے جادوگر تھے سب نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا، سب سجدے پہ گر گئے کہ بھئی یہ جو حضرت موسیٰ نے کر کے دکھایا ہے، یہ ہم تو سحر کر رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں، تو ہمیں تو معلوم ہے کہ کیا کیا ٹیکنیکس ہیں، لیکن یہ جو حضرت موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے، یہ سچے پکے رسول ہی ہیں۔ تو فوراً تمام جادوگروں نے یہ اسلام قبول کر لیا۔ لیکن فرعون نے کہا کہ بھائی یہ تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی، یہ موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ پہلے سے تمہاری سیٹنگ تھی کوئی، اور تم نے جو ہے پوری پلاننگ کے ساتھ سب کچھ کیا ہے، اور اب آ کے تم اسلام قبول کر رہے ہو مجھے دھوکہ دینے کے لیے، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ تو اس نے فرعون نے جادوگروں کو، جو جادوگر آئے تھے سارے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہیں قتل کروا دیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے پھر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب بھیجیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور یہاں پہ تقریباً 5 عذابوں کا ذکر ہے آیت نمبر 133 میں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا، ٹڈی دل کا عذاب بھیجا، جوؤں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور خون کا عذاب بھیجا۔ اور یہ عذاب سارے ایک ساتھ نہیں آئے بلکہ ایک ایک کر کے، اور اس کی بھی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ اللہ نے یہ فرمایا وَلَمَّا آیت نمبر 134 میں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ جب بھی ایک عذاب آتا، یہ جتنے بھی عذاب کا ذکر ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی ایک عذاب آتا تو اب یہ لوگ کہنے لگتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، اگر یہ عذاب ہٹ جائے گا تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں اور وہ عذاب ہٹتا، پھر یہ لوگ سرکشی میں آ جاتے اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ کا انکار کرتے، تو پھر اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، پھر یہی کہتے کہ حضرت موسیٰ پھر دعا کیجئے، آپ دعا کریں اگر یہ عذاب ہٹے گا تو اب ایمان لے آئیں گے۔ تو 2 بار 3 بار 4 بار اس طرح وہ کرتے رہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور سمندر کے بیچ سے راستہ بنایا، اور وہاں سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نکل گئے اور فرعون اور اس کا لشکر وہیں غرق ہو گیا۔ تو پار ہونے کے بعد، وہاں سے نجات پانے کے بعد، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمیں ایک زندگی کا کچھ ضابطہ چاہیے، ضابطۂ حیات ہمیں چاہیے، آپ اللہ سے کہیں کہ ایک ایسی شریعت نازل کرے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ضابطۂ حیات عطا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، پھر 10 دن اور اضافہ کیا، یعنی ٹوٹل 40 دن تک۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 142 آیت نمبر وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔
تو 40 دنوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، وہاں وہ عبادت کرتے رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی کہ اب آپ بنی اسرائیل میں تورات لے جائیں اور انہیں کہیں کہ اب اس کتاب کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. لیکن ہوا کیا ان 40 دنوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور پر تھے، لیکن بنی اسرائیل جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ بچڑے کو معبود بنا دیا انہوں نے اور اس پتلے کی عبادت کرنے لگ گئے، جیسا کہ آیت نمبر 152 میں ہے، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن لوگوں نے بھی بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. اچھا اب اندازہ لگائے کیسی قوم ہے، اللہ نے انہیں نجات دی فرعون سے، اور کس طرح معجزے کے طور پر جو ہے راستہ کھلا ان کے لیے. اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ نے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی نعمتیں دیں، اس کے باوجود کس طرح مخالفت کرتے اللہ کی. یعنی بعض تو ایسے تھے جو ماننے والے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو سرکش تھی اور شرک میں مبتلا ہو گئی اور بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی بچڑے کی عبادت میں جو بھی ملوث ہوا ہے، اس دنیا میں بھی جو ہے اسے ذلت اور اللہ کا غضب ملنا ہے، اور آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ہے اسے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمام انسانیت، انی رسول اللہ علیکم جميعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، وہ خاص کسی عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے، صرف کسی خاص ملک، کسی خاص شہر، کسی خاص خاندان، کسی خاص خطے اور علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ تمام عالمین کے لیے انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے انسانوں، جتنے انسان ہیں، انی رسول اللہ علیکم جميعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جنوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے. اس کے بعد پھر اس کے ذکر کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل کو پیاس لگتی ہے اور پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ حکم دیتے ہیں حضرت موسیٰ کو کہ آپ پتھر پر اپنے عصا سے، لاٹھی سے اس پر مارے، اللہ تعالیٰ وہاں سے پانی کے چشمے نکالے گا. تو یہ بھی معجزے کے طور پر وہ چیز باہر آتی ہے. بہرحال اس کے بعد پھر آئیں آیت نمبر 172 میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یہاں پہ ایک خاص معاہدے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ہوا تھا. یہ معاہدہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا، ہمارا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا. کیا کیا؟ سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا. اس میں میں بھی تھا اور آپ سب بھی تھے، آپ سب بھی وہاں موجود تھے. اور اللہ رب العالمین نے سب سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا ہے قالوا بلا، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اب ظاہر ہے ہمیں تو وہ معاہدہ یاد نہیں ہے، یہ ہوا تھا بہت پہلے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، اور یہ روحوں کے ساتھ ہماری روحیں وہاں پہ تھی اور ہم سب نے جو ہے اس کا اقرار کیا. لیکن اب اس دنیا میں آنے کے بعد چونکہ وہ معاہدہ ہمیں یاد نہیں ہے، تو اسی کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا گیا. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ اس معاہدے کی یاد دہانی کرائے اور بتائیں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کر کے آئے ہو اس دنیا میں، اور ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. بہرحال اب ایک اور خاص واقعہ ہے، آیت نمبر 175 میں آئیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ. وہ بہت بڑا عالم بھی تھا اور بہت عابد و زاہد بھی تھا، بہت عبادت کرتا، بہت علم رکھتا. اچھا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرتا تھا، اس کی دعا بھی فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی اس شخص کی. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ آپ قوم جبارین سے جا کر جنگ کریں، تو یہ جو قوم جبارین تھی، یہ قوم جن سے حضرت موسیٰ کی جنگ ہونے والی تھی، یہ آتی ہے یہ قوم بلعم بن باعورہ کے پاس، اور اس شخص سے کہتے ہیں یہ لوگ کہ آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کریں اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کریں کہ یہ لوگ ہار جائیں. کیوں آتے ہیں اس کے پاس؟ کیونکہ یہ ایسا شخص تھا، یہ معروف تھا کہ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، یہ بد دعا بھی کر دے گا تو فوراً بد دعا لگ جائے گی، اور یہ بہت نیک ہے، عبادت گزار ہے، دیندار ہے. تو وہ جو دشمن قوم ہے وہ آتی ہے اس شخص کے پاس اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ آپ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کریں اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کریں کہ وہ لوگ ہار جائیں. لیکن شروع میں یہ شخص منع کرتا ہے،
کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ جو دشمن قوم ہے وہ مسلسل وہ لوگ اس کو فورس کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ رشوت دیتے ہیں، بھاری رقم بطور رشوت اس شخص کو دیتے ہیں، تو وہ جو ہے دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو مقام اس کو دیا تھا علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے، وہ سب ایک طرف ہو گئی۔ اس نے کیا کیا؟ دنیا کی طرف چلا گیا، وہ رشوت کو اس نے قبول کر لیا، اور رشوت کو قبول کرنے کے بعد اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد دعا دینے کی کوشش کی، تو جو الفاظ وہ حضرت موسیٰ اور مسلمانوں کے لیے نکالنے والا تھا یا نکال رہا تھا بد دعا کے الفاظ، وہ اس نے موسیٰ اور مسلمانوں کے علاوہ بجائے قوم جبارین کے لیے ہی وہ الفاظ نکل گئے، یعنی انہی کو بد دعا دے دی۔ تو کیا ہوا کہ ظاہر موسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان غالب آ گئے، لیکن یہ اللہ نے پھر اسے چھوڑا نہیں۔ یہ بلعم بن باورہ یہ جو شخص تھا، یہ ہمارے لیے بڑے سبق کی بات ہے کہ اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت دی، علم دیا، اپنی نشانیاں دی، اس مقام تک پہنچا دیا، اس کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ کیا ہے؟ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیسے دی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ تو اس شخص کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے کہ اب آپ کتے کے اوپر کوئی بوجھ دیں تب بھی وہ ہاپتا رہے گا، کوئی بوجھ نہ دیں تب بھی جو ہے وہ ہاپتا ہی رہے گا کتا۔ تو اسی طرح اس شخص کی مثال ہے کہ اس کے پاس علم ہو تب بھی یہ جو ہے اپنے دین کو بیچ دے گا، علم نہ ہو تب بھی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ تو سزا کے طور پر اس کی زبان بھی نکل آئی تھی سینے تک، اللہ رب العالمین نے اس کی اس طرح پکڑ کی اور اس کو اس منصب سے ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے علم پر، کبھی بھی اپنے عمل پر یا اپنی عبادت پر غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمام چیزوں کے کرنے کے باوجود ایک وقت ایسا ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے کہ اور حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھ دین پر، اور استقامت بھی عطا فرما، اور موت تک ہمیں دین پر قائم رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے ہم پھر جائیں، علیاذ باللہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر جنتیوں والا عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر آخر دور میں جہنمیوں والا عمل کرتے رہتے ہیں اور اسی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی میں موت آ جاتی ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے اعمال ضائع ہو گئے۔ اس لیے نیک اعمال پابندی کے ساتھ اور موت تک کرتے رہنا ضروری ہے، اور اس میں اللہ ہی کی طرف سے جب مدد ہوگی تبھی انسان اس پر قائم رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے علم غیب کا ذکر کیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور محض عقل کے ذریعے اس چیز کو آپ اس کا ادراک نہیں کر سکے، لیکن اس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک خبر پہنچائی ہے، تو وہ غیب کی بات ہو گئی۔ تو اب اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا جنت ہے، جہنم ہے، ہم جنت اور جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے جنت جہنم کو نہیں جان سکتے، اپنی محض عقل کے ذریعے جنت جہنم کو نہیں جان سکتے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ہم انہیں سچا مانتے ہیں، سچا نبی مانتے ہیں، اور انہوں نے اس کی خبر دی ہے، تو اب اس پر غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو غیب کا علم، مکمل علم غیب کا صرف اللہ کے پاس ہے۔ غیب کا مکمل علم فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور ابھی پریزنٹ میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، ساری چیزوں کا علم، یہ غیب کا علم ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے بھی کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے جو کہ اللہ چاہے، یعنی میرے کنٹرول میں کوئی غیب کی باتیں نہیں ہیں، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو پھر میں تو صرف خیر کی چیزیں ہی لیتا رہتا اپنے لیے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تو کبھی کوئی نقصان ہی نہیں پہنچتا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو میں وہی کام کرتا جس سے مجھے خیر پہنچے اور نقصان نہ پہنچے، لیکن مجھے بھی دنیا میں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، مجھے بھی ستایا جا رہا ہے، مجھے بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد آئے آیت نمبر 204 میں، اس میں قرآن کا ذکر ہے اور اس کا ادب جو کرنا ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم جب کہیں اس کی تلاوت ہو رہی ہو اور آپ موجود ہوں، یا قرآن کو آپ موبائل میں لگا کر سن رہے ہیں تلاوت کو، یا گھر میں آپ نے لگایا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ لگا کر چھوڑ دیا آپ نے اور اپنے کام میں مصروف ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اگر آپ چلا رہے ہیں، اس کی تلاوت سن رہے ہیں، چاہے موبائل میں ہو یا کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، تو اسے سنو،
چپ بھی رہو اور خاموشی کے ساتھ جو ہے غور سے اس کو سنو، پھر اس سے اللہ رب العالمین جو ہے رحمت نازل فرماتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ الانفال کی ابتدا ہوتی ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کا پلورل فارم ہے انفال۔ نفل کہتے ہیں کسی بھی زائد چیز کو، ایکسٹرا چیز کو، ٹھیک ہے، اس کو ایکسٹرا کو کیا کہتے ہیں؟ نفل۔ نوافل جو ہم پڑھتے ہیں، نفل نماز، اس کو بھی نفل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ ایکسٹرا ہیں، زائد ہیں، یعنی جو فرائض ہیں وہ تو انسانوں کے، مسلمانوں کے لیے جو ہے فرض ہیں، اور ایکسٹرا جب آپ نماز نوافل پڑھ رہے ہیں تو وہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، اپنی طرف سے آپ زیادہ نیکی حاصل کرنے کے لیے اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو ایکسٹرا نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر انفال سے مراد وہ ہے، یعنی وہ مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں فتح حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ جو جنگ ہو رہی ہے اور مسلمان یا کوئی بھی غالب آ جائے ایک دوسرے پر، تو اب جو قوم شکست کھا گئی ہے، جو دشمن آپ کا شکست کھا چکا ہے، اس کے جو سامان میدان میں رہ گئے ہیں تو ظاہر ہے جو جیتا وہی اسی کو حاصل ہوگا، تو اب جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کی تقسیم میں صحابہ کرام کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کہا گیا کہ یہ آپ سے انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے انفال یہ اللہ اور اس کے رسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول فیصلہ فرمائے گا کہ اس کو لوگوں کے درمیان کیسے تقسیم کرنا ہے، جس میں غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے گا، فقراء کا، مساکین کا، ضرورت مندوں کا، سب کا، اور جن لوگوں نے جو ہے مجاہدہ کیا، تکلیف اٹھائی اور جو ہے مقابلہ کیا، ان کا بھی خیال رکھا جائے گا، سب کو اچھے انداز میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ آپس میں اختلاف میں نہ پڑے، آپس میں اصلاح کر لیں اور تقوی اختیار کریں۔ اس کے بعد مومنین کے اوصاف، مومنین کی صفات، مومنین کی کوالٹیز کا ذکر ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ مومنین ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ کہ دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا، کہ ہم نے اسباب تو اختیار کر لیا لیکن اب اصل جو ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تو اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنے کو ہی توکل کہتے ہیں۔ اسباب کو چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے کوئی بیٹھ جائے تو یہ توکل نہیں ہے، یہ تو تعطل ہے۔ تو شریعت تعطل کی قائل نہیں ہے بلکہ توکل کی قائل ہے۔ اسلام نے ہمیں توکل کرنا سکھایا، یعنی ہم دنیا میں ہیں، یہ دارالاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے ہوں گے ہمیں، اسباب اختیار کرتے ہوئے لیکن اصل نظر اللہ پر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب چاہے گا تبھی ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے سورہ انفال کی غزوہ بدر کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، کہ کس طرح مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان جنگ ہوئی، اور یہ اسلام کی پہلی سب سے بڑی جنگ تھی۔ 15 سال تک مسلمانوں کو ظلم سہنا پڑا، زیادتی سہنی پڑی، اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہے مشرکین۔ ہجرت کر کے اب مکہ سے نکل گئے تو ہجرت کرنے بھی نہیں دے رہے تھے وہ لوگ، چھپ چھپ کر ہجرت کرنا پڑا مسلمانوں کو۔ مدینہ پہنچ گئے تو اب یہاں پہ تو سکون سے رہنے دیتے، لیکن یہاں بھی مشرکین مکہ نے سکون سے رہنے نہیں دیا، بلکہ مکہ المکرمہ سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ بعض افراد کو بھیجتے مدینے کے ارد گرد میں، کسی کو قتل کر کے آ جاتے، کچھ نقصان پہنچا کے آ جاتے، یہاں تک کہ یہ موقع آیا کہ اب مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ اب آپ جو ہے، اب ظلم کو آپ ایک حد تک آپ نے برداشت کر لیا ہے، اب یہ موقع ہے کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے لڑیں۔ اور آپ نے ہر طریقے سے مشرکین کو سمجھایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے، تو اب وہ لڑنے آ رہے ہیں تو آپ بھی مقابلہ کریں، اب جو ہے قتال ہوگا، جہاد ہوگا۔ تو غزوہ بدر میں یہاں 313 تھے صرف مسلمانوں میں، اور ان کے مقابلے میں یہاں 3 گنا زیادہ تعداد، زیادہ اسباب، لیکن اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے اور صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا کیا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر میدان جنگ میں مسلمانوں کو کس طرح کامیابی حاصل ہو اس کے لیے چند اصول بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ اس تقریباً 2-3 صفحات میں تقریباً 5 اصول بیان کیے گئے۔ اگر ان 5 اصول پر مسلمان جم جائیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے میدان جنگ میں ان کے لیے مدد آئے گی۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ آیت نمبر 15،
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے شروع، یعنی اولاً تو حتی الامکان اسلام جنگ کرنے کا یعنی جنگ کو پسند تو نہیں کرتا اسلام، لیکن اب معاملہ اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ اب مشرکین آپ کو ختم کرنے میں اور تکلیف پہنچانے میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور آپ اتنے ظلم و زیادتی کے شکار ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو لڑ کر ہی اپنا حق مل سکتا ہے، تو وہ لاسٹ لیول یہ ہے کہ اب وہاں پر جہاد کیا جائے گا، اب وہاں پہ مقابلہ کیا جائے گا. تو سب سے پہلا اصول یہ بتایا گیا کہ اب جب مقابلہ شروع ہو جائے، اگر جنگ مسلط ہو گئی تو اب پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے، اب کوئی بھاگنا نہیں ہے، یعنی اب لڑنا ہے. یا تو غالب آ جاؤ گے اسی دنیا میں تو یہی فائدہ ہے تمہارے لیے کہ اس دنیا میں غالب آ گئے، اور اگر مر گئے جنگ کرتے کرتے تو شہید ہو جاؤ گے، اور شہادت سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے ایک عام مسلمان کے لیے. تو دونوں حالت میں مسلمان کے لیے بھلائی ہے. اگر وہ لڑتے لڑتے جو ہے مر جاتا ہے تو شہید ہو جائے گا، اور اگر نہیں مرتا ہے غالب آ جاتا ہے تو پھر اس دنیا کی بھی فتح اسے مل جائے گی. بہرحال تو سب سے پہلا اصول یہ بتایا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو اب لڑنا نہیں، اب بھاگنا نہیں ہے، اب پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اب مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کر. نمبر 2 آیت نمبر 20 میں دوسرا اصول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے عام حالتوں میں بھی اور میدان جنگ میں بھی. اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا فوراً مانو، اتحاد کی طرف اشارہ ہے، یہ چیز بھی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد تیسرا اصول آیت نمبر 24 میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول جب بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا تقاضا جب ہو فوراً حاضر ہو جاؤ. تو یہ بھی ایک اصول ہے کہ جب اسے اختیار کرے گا بندہ تو اللہ رب العالمین جو ہے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کرے گا. چوتھا اصول آیت نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، بے وفائی نہ کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کا معاملہ کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا، اور ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرنا. اسے بھی جب تم اختیار کرو گے تب اللہ کی مدد آئے گی. اور پانچواں اور سب سے اہم اصول آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تم تقوی اختیار کرو. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کہتے کسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی، کہ اللہ اپنی جلوت میں بھی اپنی خلوت میں بھی اللہ رب العالمین کے تمام احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. اسی کا نام تقوی ہے. اللہ کا لحاظ رکھنا، اس کا پاس و لحاظ رکھنا، اس کا نام تقوی ہے. تو عام حالتوں میں بھی اور میدان جنگ میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا، تم پر فضل کرے گا. تو یہ وہ 5 اصول ہے کہ جب مومنین انہیں اختیار کر لیں گے، یعنی اپنے عقائد بھی درست کریں گے، ان اصولوں کو اختیار کریں گے، اعمال کو درست کر لیں گے، تو ہوگا یہ کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی. پھر اس پارے کے آخر میں کفار کے لیے، ڈس بلیورز کے لیے ترغیب اور ترہیب کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 38 میں، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین، کہ کفار سے کہہ دیجئے، ڈس بلیورز سے کہہ دیجئے، جو مسلمان نہیں ان کے علاوہ جتنے ڈس بلیورز ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر اب بھی وہ اپنے کفر سے باز آ جائے تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا. یعنی پوری زندگی کفر کرتے رہے، ابھی بھی زندہ ہو، اب بھی اگر تم نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اللہ کی اطاعت کر لی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور اسلام کے تمام عقائد اور اعمال کو اختیار کر لیا تم نے، تو کیا ہوگا؟ یغفر لهم ما قد سلف، اللہ تمہارے پچھلے کفر کو، پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا اور کفر میں ڈٹے رہے، تو یاد رکھو فقد مضت سنت الاولین، تو پچھلی قوموں کا جو طریقہ رہا ہے اللہ رب العالمین کا پچھلی قوموں کے معاملے میں، وہ تو پہلے بھی گزر چکا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کو کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پچھلی قوموں نے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا، اور تمام طریقوں کو سے دعوت دینے کے باوجود انہوں نے حق کو جھٹلایا، تو اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا. اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوئے اور آخرت میں تو عذاب میں مبتلا ہوں گے ہی وہ کفار. تو یہ آج کے جو کفار ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے کہ اب بھی اگر تم باز آ گئے اپنے کفر سے اور ایمان قبول کر لیا، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا. لیکن اگر
تم کفر پر جمے رہے، ڈٹے رہے، حق کا انکار کرتے رہے، تو یاد رکھو اللہ کو کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس طرح پچھلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا تھا عذاب دے کر، ویسے ہی تمہیں بھی ہلاک کر دے گا، اور قیامت کے دن اور آخرت میں تو سخت عذاب میں مبتلا ہونا ہی ہے کفار کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.